الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام خواتین و حضرات، چند دن گزریں گے اور رمضان کا ماہ مبارک اللہ کے فضل و کرم پر سے ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ جگہ جگہ استقبالی تقریبات اور پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ کوئی سہولت کا مہینہ ہے، آرام اور آسائش کا مہینہ ہے؟ اس میں کیا یسر بڑھ جاتا ہے؟ یہ تو تنگی کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، رات کو نیند توڑنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اہل ایمان، اور واقعہ یہ ہے غیر مسلم دیکھیں کہ یہ اہل ایمان عجیب و غریب ہیں، ایک مشکل مہینے کا استقبال کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جگہ جگہ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رمضان کا ماہ مبارک ہمیں پھر سے ملا دے اور دکھا دے۔ یہ مشکل میں خوشی، یہ تنگی میں آسانی کی بظاہر کیفیت، اور واقعہ یہ ہے یہ جو آج یہ سیکولر اور مادیت کی دنیا ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتی۔ انسانوں نے پیمانے یہ بنائے ہوئے ہیں کہ انسان کو خوشی اور راحت مادیت سے ہوتی ہے، دنیاوی سہولت سے ہوتی ہے، دنیاوی آسائشوں سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تنگی اور بھوک اور پیاس میں خوشی، واقعہ یہ ہے کہ انسان جب فطرت سے جڑتا ہے تب خوش ہوتا ہے، ورنہ آج کا دور میں جتنی خودکشیاں ہیں، جتنے نفسیاتی مریض ہیں، خوشحال اور عیش قدوں کے اندر جو کیفیت ہے، تو اس پہلو سے بندہ مومن کے لیے راحت کا سامان آ رہا ہے، خوشیوں کا سامان لے کر رمضان کا ماہ مبارک آ رہا ہے۔ اور خوشی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کا حسین ترین دن، وہ دن جب سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، کون سا دن بھلا وہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو پیمانے ہیں، ہم یہ سوچتے ہوں گے جب ان کو سربراہی ملی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دن کو نہیں کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس دن کو کہہ رہے ہیں جب سب سے زیادہ بظاہر تنگی میں تھے۔ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے مال و اسباب طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا کہ آج اللہ اور اس کے رسول نے طلب کیا ہے اور اتنا کم سامان، سارا سامان اکٹھا کیا، وہ بھی انہیں کم لگا، اور پھر انہوں نے اپنے جسم پر نظر ڈالی اور کپڑوں کو بھی اس میں ڈال دیا، اور ستر پوشی ٹاٹ یا کمبل لپیٹ کر کی اور کانٹوں سے اس کو پرو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے چھوٹی سی پوٹلی لے کر، اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے قبول فرما لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ان کو دیکھا اور پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کا بھی کچھ خیال کیا ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا کہ گھر کے لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام یہ ایسی متاع ہے، یہ ایسی دولت ہے، واقعہ یہ ایسی ہی متاع ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت ہو اس کا تو نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو آدمی زبان اپنی تر کرے، اس سے بھی اس کو راحت ہوتی ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ابوبکر کہاں ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابوبکر، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ہمیشہ یہ میرے لیے آتے ہیں وحی لے کر، قرآن لے کر، لیکن اے ابوبکر، یہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خصوصی سلام کہلوایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، گریہ طاری ہو گیا، آنسو، گریہ،
اور کہہ رہے ہیں یہ میری زندگی کا حسین ترین اور سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ویسے یہ رمضان کا ماہ مبارک آ کر ہماری فریکوینسیز بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کے ماہ مبارک میں کبھی رات جاگتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو آدمی سوچتا ہے وہ یہ حاصل ہو گیا رات کا اور جاگنے کا اور تلاوت قرآن کا، اور آدمی کی کوشش ہوتی ہے، خواہش کہ یہ ذرا کیفیت دیر تک رہے، گریا کی کیفیت، آنسو بہنے کی کیفیت۔ یہ جو عجیب و غریب چیز ہے، بظاہر آنسو بہ رہے ہیں، گریا، لیکن جو راحت، جو سکون، جو چین انسان کو ملتا ہے وہ اس دنیا مافیا میں نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو اور کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا حسین ترین دن۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی، اور اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے ابوبکر تم اس حال میں راضی ہو؟ یعنی گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹاٹ کپڑ سے سترپوشی کی ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گریا میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حال میں راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس کیفیت پہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں بندہ مومن، سخت موسم ہو، گرم موسم ہو، بھوک ہو اور دھوپ ہو، بندہ مومن، کیا اللہ تعالیٰ آج کے بندوں سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ متوجہ ہوتا ہوگا، پوچھتا ہوگا میرے بندے تیرے حلق میں کانٹے پڑے، تجھے پیاس لگ رہی ہے، بھوک سے نڈھال ہے، میری خاطر۔ یہ ہمیں کیا سنائی نہیں دیتا؟ یہ ہمیں سنائی دیتا ہے، ہماری روح شاید سنتی ہے۔ اسی لیے تو اس بھوک میں، پیاس میں، تنگی میں، رات 3 بجے اٹھ بیٹھنے میں جو راحت، جو سکون، جو چین ہے، وہ بقیہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ اس مشکل مہینے، اسی لیے بندہ مومن اس ماہ مبارک کا استقبال کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بظاہر تنگی اور بھوک اور پیاس کا مہینہ خوشیوں اور راحت کا سامان لے کر آ رہا ہے، اور یہ وہ خوشی اور راحت ہے جو اس سیکولر مادیت اور جدید دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزے دار، ہر آنے والا دن ہے جب روزے دار اس دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الواقع ہمیں پورے اسپرٹ اور یکسوئی کے ساتھ استقبال رمضان، وہ اس رمضان جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے۔ یہ کیفیت اگر ہم پیدا کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جا ملیں گے، صرف احساس پیدا کرنے کے نتیجے میں، اور اس سے الگ خوشی ہے جو انسان کو ملے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ استقبال رمضان کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔